بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہم نے حرفوں کے ملانے کی ترتیب سیکھی تھی کہ حرف کو کس طرح سے ملایا جاتا ہے۔ آدھا حروف ہوں، مکمل حروف ہوں تو آدھے حروف کو مکمل حروف سے کس طرح سے ملانے کا وہ ترتیب الحمدللہ ہم نے گزشتہ موقع پر سیکھی تھی۔ اب ہم یہاں سیکھیں گے حرفوں کے ملانے کے ساتھ بعض مرتبہ حرف کے اوپر کوئی چیز آتی ہے، حرف کے نیچے کوئی چیز آتی ہے، آس پاس میں کوئی چیز آتی ہے، تو وہ کس طرح سے اس کو پڑھا جائے، اس کو انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے، ہم نے یہ لکیر بنائی۔ کیا بنائی؟ لکیر۔ یہ سمجھ لو کوئی حروف ہے۔ کیا ہے؟ کوئی حروف ہے۔ اب حروف کے اوپر کبھی ایسا آتا ہے ٹیڑھی لٹی، حروف کے نیچے کبھی ایسی بھی ٹیڑھی لٹی آتی ہے، اور کبھی حروف کے اوپر اس طرح سے گول پیش کی طرح آتا ہے۔ اب یہ تین کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہے زبر، یہ ہے نیچے زیر، اور یہ ہے پیش۔ کبھی حروف کے اوپر آوے تو وہ زبر کہلائے گا، حروف کے نیچے آئے تو زیر کہلائے گا، اور حروف کے اوپر آئے تو پیش کہلائے گا۔ اب حروف کے اوپر زبر آوے تو اس حروف کو کس طرح سے پڑھیں گے، اب انشاءاللہ ہم اس کا پورا مکمل سبق سیکھیں گے۔ جیسے ہم نے مثال کے طور پر لکھو الف، پھر لکھو با، پھر لکھو تا، پھر لکھو سا۔ اب یہ حروف کے اوپر سب کے اوپر زبر لگاؤ، یہ ہے زبر، اس کے اوپر زبر لگاؤ، تو اب یہ حروف کو کس طرح سے پڑھیں گے، یہ حروف کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اگر اس کے سامنے دوسرا حروف بھی ملےلا ہو تو وہ حروف کو بھی کیسا پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری ترتیب ہم اس طرح سے ایک سبق کے اندر سیکھیں گے۔ لیکن پہلے نمبر بات ایک کہ اس طرح سے یہ حروف، یہ حرکت تین ہے، زبر، زیر، پیش۔ ان تینوں کو حرکت کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کا نام کیا ہے؟ حرکت۔ حرکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ حرکت کوئی بھی چیز وہیں ٹھہری ہو۔ اس حروف کو نہ کبھی لمبا کھینچیں گے، نہ کبھی کوئی چیز ٹیڑھی ویڑھی پڑھیں گے، نہیں، بلکہ حرکت کو سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حرکت کو ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ ان تینوں کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں، اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ ان تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سے ہم صرف زبر کو لیں گے، زیر اور پیش کو چھوڑ ڈالیں گے، ابھی اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی صرف ہم زبر کو سیکھیں گے کہ زبر کا مکمل سبق کس طرح سے پڑھیں گے، اور زبر والا حروف ہو تو پاس والے حروف کو کس طرح سے ملائیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ مکمل زبر والا سبق سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم پورا مکمل سبق سیکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہمارا یہ زبر والا سبق ہے، یہ زبر والا سبق، اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہی آتا ہے، اس کو زبر کہیں گے۔ لیکن ہم پہلے تختی کے اندر پڑھا تھا ہم نے کہ یہ الف ہے، با ہے، تا ہے، حروف کی پہچان ہم نے کر لی تھی کہ کس طرح سے تختی کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ تختی کے ہی حروف ہیں، لیکن سب کے اوپر ہم نے کیا رکھا ہے؟ زبر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ سب کے اوپر ہم نے زبر رکھا ہے۔ اب ہم نے سب کے اوپر زبر رکھا ہے، تو اب ہم حروف کو کس طرح سے پڑھیں گے وہ اب ہم کو سیکھنا ہے۔ اس لیے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم کو جلد سے جلد آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم نے پورے تختی کے حروف پڑھے تھے، الف پڑھا تھا، با پڑھا تھا، تا پڑھا تھا، سا اور جیم پڑھا تھا، لیکن اب حرف کے اوپر سب کے اوپر ہم نے زبر رکھے ہیں، تو زبر کو کس طرح سے پڑھیں گے وہ سمجھنے ہم جا رہے ہیں۔ اب دیکھو، یہ الف ہے۔ کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ الف کے اوپر ہم نے زبر رکھا، تو اب الف کو الف نہیں پڑھیں گے، اب پڑھیں گے الف، الف زبر کیا پڑھیں گے؟
ہماری زبان اور ہمارا منہ اور ہماری پڑھنے کی ادائیگی اوپر کی طرف ہونی چاہیے، اوپر کی طرف، اس لیے کہ زبر ہی حرف کے اوپر ہے، زبر ہی حرف کے اوپر ہیں، اس لیے ہماری پڑھنے کی ادائیگی بھی حرف کے اوپر ہونی چاہیے۔ جیسے الف زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت۔ پہلے ہم تختی میں پڑھتے تھے تا، لیکن اب تا پڑھیں گے نہیں، اب پڑھیں گے تا زبر ت، پھر اس کے اندر زبان باہر نکالیں گے، ثا، ثا زبر ث، جیم زبر ج۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ پھر سے پڑھو، الف کے اوپر زبر آیا تو الف کا رجحان تھوڑا سا اوپر رکھیں گے، زبان اوپر رکھیں گے، ا، ب، ت، ث، ج۔ اب ہم پہلے تختی میں پڑھتے تھے ہا، ہا، اب ہا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہا کے اوپر یہ زبر آ گیا ہے، تو اب پڑھیں گے ہا زبر ح، خو زبر کھو، دال زبر د، دال زبر ذ، رو زبر رو۔ پھر سے پڑھیے، ہا کے اوپر زبر آ گیا تو ہا کو پڑھیں گے اب ح، گلے کے اندر سے نکالیں گے تاکہ ادائیگی مکمل ادا ہو، ح، کھو، د، ذ، رو۔ آگے دیکھو، آگے تختے میں پڑھتے تھے ہم اس کو زا، کیا پڑھتے تھے؟ زا، لیکن اب زا کے اوپر زبر آ گیا ہے تو اب زا پڑھیں گے نہیں، اب اس کو تھوڑا سا اوپر پڑھیں گے، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر صو، اس لیے کہ صاد کو پر پڑھنے کا ہے، صاد زبر صو، ضاد زبر ضو۔ پھر سے دیکھیے، پہلے زا پڑھتے تھے، اب پڑھیں گے ز، س، ش، صو، ضو۔ آگے دیکھیے، آگے ہیں تو، پہلے ہم پڑھتے تھے اس کو تو، اب بھی پڑھیں گے تو، تو زبر تو، اس لیے کہ پورے تختی کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کی ترتیب بعد میں سکھلائیں گے، ابھی یہ سمجھ میں جائیں گے تو دوسری باتیں ہم کو سمجھ میں آئے گی نہیں، اس لیے ابھی ہم اس کو سمجھائیں گے نہیں، اس کو بعد میں سمجھائیں گے۔ دیکھو، پہلے ہم پڑھتے تھے تو اس کو تو ہی پڑھیں گے، تو زبر تو، زبان باہر نکال کے تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ مکمل ادائیگی حاصل ہو، ذو زبر ذو، عین پڑھتے تھے، اب پڑھیں گے عین زبر ع، غین پڑھتے تھے اس کو ہم تختی میں، غین، غین زبر غو، فا زبر ف، قوف زبر قو۔ پھر سے دیکھیے، تو کے اوپر زبر آ گیا تو پڑھیں گے تو، ذو، اس کو گلے کے اندر سے نکالیں گے، گو، ف، پھر پڑھیں گے قو، اس لیے یہ قوف ہے تو پر پڑھیں گے، قوف زبر قو۔ آگے دیکھیں، آگے ہے یہ چھوٹا کاف، پہلے تختی میں پڑھتے تھے کاف، اب پڑھیں گے اس کو کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ۔ پھر سے دیکھیں، ک، ل، م، ن، و، اور یہ ہے آخر میں ہ۔ آگے دیکھو، آگے یہ حمزہ، کیا پڑھتے تھے ہم اس کو؟ حمزہ، اب حمزہ کے اوپر زبر آ گیا تو اب پڑھیں گے حمزہ زبر ا، یا زبر ی، حمزہ زبر ا، یا زبر ی۔ یہ ہماری مکمل اب تختی ہوئی کہ تختی کو ہم نے زبر کے ساتھ کس طرح سے پڑھا، اب اس کی ہمیں مشق کرنی چاہیے، الف سے لے کر یا تک پوری کی پوری مکمل ہم مشق کریں گے، انشاءاللہ یہ ہم کو سبق مکمل زبر والا سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم آگے سیکھیں گے، ہم نے پوری تختی تو سیکھ لی، لیکن تختی سیکھنے کے بعد ایک حروف دوسرے حروف سے ملانے کا کس طرح سے ملایا جاتا ہے
اور جب ملائیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی ترتیب سیکھیں گے۔ دیکھو اب ہم نے مکمل تختے کے حروف سیکھے، اور تختے کے بعد زبر کس طرح سے لگایا جاتا ہے ہر حرف کے اوپر، وہ ہم نے سیکھا۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ حروف کو کس طرح سے ملایا جاتا ہے اور ملا کر کس طرح سے پڑھیں گے۔ اب دیکھو ہم کس طرح سے حروف کو ملاتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف ہے الف، کیا ہے بولو، الف۔ الف کو کیسا پڑھیں گے، کیونکہ الف کے اوپر زبر آ گیا، اب الف زبر پڑھیں گے الف زبر پڑھیں گے اب اس کے بازو میں دیکھو، بازو میں ہے یہ آدھا میم، کیسا ہے، آدھا میم، اور میم کے اوپر ہے زبر، تو اب پڑھیں گے میم زبر م، میم زبر م۔ اب واپس الف کے اوپر جائیں گے، الف کو پڑھا تھا ہم نے میم زبر م، م، بیچ میں رکنے کا نہیں، اب سلم پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے م، پھر رو زبر رو پڑھا تھا ہم نے، رو زبر رو، رو، کیا پڑھیں گے، رو، ہاں زیادہ کھینچیں گے نہیں، کھینچ کے پڑھنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کھینچ کے بالکل پڑھیں گے ہی نہیں، رو، یہ سیدھا پڑھا۔ اب اس طرح سے ہم الٹا کریں گے تاکہ کیا پڑھنے میں مشق ہو جاوے، رو زبر رو، میم زبر م، الف زبر رو م رو م یہ ہوئی ہماری مشق۔ اب آگے حروف دیکھو، اس طرح سے سب حروف دیکھتے جاؤ۔ با آدھا ہے، با زبر ب، لام زبر ل، اور غین زبر گو۔ اب اس طرح سے سب کو پڑھیں گے، ب ل گو۔ یہ تو میں رک رک کے آپ کو سکھانے کے لیے پڑھتا ہوں، ورنہ ایسا پڑھا جاتا نہیں ہے۔ بلغو، بلغو، اب الٹا دیکھو، گولب، گولب، یہ ہوئی ہماری مشق۔ آگے دیکھو، سا آدھا ہے، میم آدھا ہے، تا زبر ث، میم زبر م، اور رو زبر رو، ثمرو، ثمرو۔ اب الٹا دیکھو، رومث، رومث، یہ ہوئی۔ آگے دیکھو، یہ آدھا ہا ہے، پھر آگے آدھا سین ہے، پھر آگے آدھا دال ہے۔ اب سب آدھے آدھے حروف، اکثریت یعنی بہت سارے حروف آدھے آدھے ہی آئیں گے، مکمل حروف بہت کم آئیں گے۔ ہا آدھا ہے، ہا کے اوپر زبر، ہا زبر ح، سین زبر س، اور دال زبر د۔ اب تینوں کو پڑھو، ح س د، حسد، حسد۔ اب الٹا دیکھو، د س ح، دسح، یہ ہوئی۔ آگے دیکھو، رو تختی میں پڑھتے تھے، رو زبر رو، فا زبر ف، اور عین زبر ع۔ اب کس طرح سے پڑھیں گے، رو ف ع، رفع، رفع۔ اب الٹا پڑھو، ع ف رو، عفر۔ آگے دیکھو، آگے آدھا سود ہے، سود زبر سو، دال زبر د، اور قوف زبر قو۔ اب اس کو آدھا آدھا کر کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے، سو د قو، سو د قو۔ ہاں یہ سود کو پور پڑھیں گے، سو، س نہیں پڑھیں گے، س پڑھیں گے تو یہ سین ہو جائے گی، سین زبر س، س نہیں ہے، یہ ہے سو، پور پڑھیں گے، ہاں منہ کھول کر کے پڑھیں گے، سو، صدق، صدق۔ اب الٹا پڑھیں گے، قدس، قدس، قدس۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہ آگے ہے ذو، کیا ہے، زبان باہر نکال کے پڑھیں گے، ذو، ذو زبر ذو، لام زبر ل، میم زبر م، ذو ل م، ظلم۔ بولو کیا پڑھیں گے، ظلم۔ اب الٹا دیکھو، ملغ، ملغ۔ آگے دیکھو، آگے قوف ہے آدھا، قوف زبر قو، میم زبر م،
را زبر را، قا ما را، قام را. ہاں رک رک کے پڑھنا نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں، ویسے پڑھا جاتا نہیں ہے. قام را الٹا، را ما قا، را ما قا. آگے دیکھو، واو زبر و، جیم آدھا ہے، جیم زبر چ، دال زبر د، و جا د، د جا و، یہ و الٹا اور سیدھا، وجد وجد، د جا و. یہ ہوئی ہماری مکمل مشق. ایسے بھی آپ دوسرے حروف قرآن شریف میں سے دیکھ کر، امے پارے میں سے دیکھ کر اس طرح سے زبر کے حروف پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارا مکمل زبر کا سبق اب پورا ہوا. اب انشاءاللہ ہم دوسرے سبق کے اندر زیر کا سبق سیکھیں گے. اس طرح سے انشاءاللہ ہم قرآن شریف پوری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.